کیا اس شخص کی برائی نہیں کی لوگوں نے؟ کہ یہ نہیں کہا کہ وہ پیسے کمانے کے لیے جا رہا ہے؟ کہ شہاب کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ شہاب اپنے نام کے لیے جا رہا ہے، شہاب شہرت پانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، شہاب عزتیں پانے کے لیے پیدل چل کے جا رہا ہے، شہاب کو کمائی ہوگی اس لیے یہ پیدل چل رہا ہے؟ نہ جانے کس کس طریقے کی لوگوں نے بات۔ حقیقت ہے اگر آپ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، آپ اگر اللہ کی راہ میں اپنے پیسے کو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، آپ اگر کوئی نیک اعمال کرتے ہیں، مذہب اسلام نے جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے، یا وہ عمل کہ جو اسلام کے اندر ناجائز و حرام نہیں ہے لیکن کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، اگر آپ سنت رسول پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ چلتے ہیں، نیک کام کا آپ حکم دیتے ہیں، نیک عمل خود بھی کرتے ہیں، تو یاد رکھنا آپ کے مخالف آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نیک عمل کر رہے ہیں تو آپ کی کوئی برائی نہیں کرے گا، آپ کی کوئی غیبت نہیں کرے گا، آپ کی کوئی چغلی نہیں کرے گا، آپ کی برائی کرنے والے آپ کو زیادہ ملیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آؤ بھائی نماز پڑھتے ہیں آ کر کے، تو لوگ کیا کہہ دیا کرتے ہیں، دیکھیں گے تم کب تک پڑھو گے نماز۔ ہم نے تم جیسے بہت سارے نمازی دیکھیں، اگر کسی سے کہا جائے نا کہ یار اللہ کی راہ میں نا کچھ خرچ کر دیا کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں کتنا خرچ کرنے والے ہو، یا تم کتنا دیتے ہو اللہ کی راہ میں۔ حالانکہ وہ بندہ دیتا ہے رب کی بارگاہ میں، خرچ کرتا ہے، لیکن اگر آپ کسی سے ایسی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کہ جو نمازوں سے دور ہیں، وہ لوگ جو نیک اعمال سے دور ہیں، وہ لوگ جو رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ نے عطا تو فرمایا ہے لیکن اگر ان سے کہا جائے تو ان کا مزاج اور ان کی باتیں یہی ہوتی ہیں کہ ہم نے دیکھے بہت بڑے بڑے نمازی، ہم دیکھیں گے تم ہی جنت میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے، ہم دیکھ لیں گے قبر میں تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا۔ اس طریقے کے لوگ میرے عزیز و باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، کیونکہ جو نیک کام کرنے سے روکتا ہے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، جو آپ کو نمازوں سے روکے وہ شیطان کا دوست ہے، جو آپ کو نیک کام سے روکے وہ شیطان کا دوست ہے، جو آپ کو رب کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے وہ شیطان کا دوست ہے۔ آپ اگر نیک بات کرتے ہیں، نیک کام کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، ان باتوں سے اگر کوئی شخص روکتا ہے تو وہ شیطان کا دوست ہے، وہ شیطان کا پیارا ہے۔ لیکن ایسے شیطان کے دوستوں کی وجہ سے آپ نیک کام کرنا نہ چھوڑیں، نمازوں کو نہ چھوڑیں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بند نہ کریں۔ یاد رکھنا جتنا رب کی بارگاہ میں خرچ کریں گے اللہ رب العزت اتنے ہی آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں سجدے کریں گے آپ، اللہ آپ کی عمر میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ مخالف تو آپ کو ہر جگہ ملیں گے، برائی کرنے والے ہر جگہ ملیں گے، غیبت کرنے والوں کی معاشرے میں کمی نہیں ہے، چغل خوروں کی معاشرے میں کمی نہیں ہے، ایک سے ایک بڑا آپ کو چغل خور ملے گا، برائی کرنے والا ملے گا، غیبت کرنے والا ملے گا، لیکن ان چغل خوروں کے ڈر کی وجہ سے آپ کو نیک کام کرنا نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جو شخص چلا ہے شہاب کیرلا کی سرزمین سے، ارادہ اس نے کیا ہے 2023 میں جو حج ہوگا اس حج میں اس کو شامل ہونا ہے، ارادہ پیدل چلنے کا کیا ہے، اور اللہ نے اس کو کیا توفیق عطا فرمائی ہے کہ کئی ہزار کلومیٹر وہ چل چکا ہے، ان قریب وہ ہندوستان سے دوسرے ملک میں جانے والا ہے، ہندوستان کو پار کرنے والا ہے، پاکستان میں وہ شخص داخل ہونے والا ہے، پیدل چل چکا ہے 3000 کلومیٹر کے آس پاس۔ یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کیا اس شخص کی برائی نہیں کی لوگوں نے؟ کہ یہ نہیں کہا کہ وہ پیسے کمانے کے لیے جا رہا ہے، کہ شہاب کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ شہاب اپنے نام کے لیے جا رہا ہے، شہاب شہرت پانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، شہاب عزتیں پانے کے لیے پیدل چل کے جا رہا ہے، شہاب کو کمائی ہوگی اس لیے یہ پیدل چل رہا ہے۔ نہ جانے کس کس طریقے کی لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن میرے عزیزو اس شخص کے حوصلے کو سلام، اس کے جذبے کو سلام، یہ تمام تر باتیں ہونے کے باوجود بھی اس شخص نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا، اس نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ وہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے نہ جانے کس کس انداز میں کس کس طریقے
سے باتیں کی, اسے بدنام کرنے کی کوشش کی, لیکن اس بندے کے دل میں کیسا جذبہ ہے, کیسی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد کو دیکھنے کی, کعبے کا طواف کرنے کی کیسی اس کو لگن ہے کہ اس نے اب تک پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے. باتوں کو اس نے اگنور کیا, ساری باتوں کو پیچھے چھوڑ دیا, وہ بندہ چلتا جا رہا ہے. اور ہماری تو دعا یہی ہے کہ اللہ اس کے سفر کو آسان فرمائے اور رب کریم کو منزل مقصود تک پہنچا دے. باتیں لوگ کریں گے, آپ کتنا نیک کام کریں گے, جتنا بھی اچھا کام کریں گے, کیسی کیسی باتیں کی, کیا فائدہ پیدل جانے سے, کیا فائدہ پیدل چلنے سے. بتانے کا مقصد میرے عزیزو یہ ہے, یہ پیغام آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے الزامات لگائے کہ کتنے مولوی بھی اس کام کو کر رہے ہیں کہ شہاب پیسے کمانے کے لیے نکلا ہے. شاید ان لوگوں نے پورے بیانات کو یا پوری تقریر کو مکمل طور سے سنا نہیں, پوری باتوں کو وہ نہیں سن پائے. ایک بات اور یاد رکھیں, کسی بھی ایک ادھوری بات کو سن کر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک آپ مکمل بات کو نہیں سنیں گے. بات جب تک مکمل نہ ہو جائے آپ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ اس کی برائیاں شروع نہ کریں, بلکہ پہلے اس بات کو مکمل طریقے سے جان لیں. جاننے کے بعد میں پھر اس بات کا آپ رزلٹ نکالے کہ ہاں فلاں بندے نے کس کے بارے میں کیا بات کہی ہے. آپ نے ذرا سی بات سنی اور پھر اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دی. تو نیک اعمال کرتے رہیں, یہی نیک اعمال ہیں جو قبر میں کام میں آئیں گے. دنیا والے آپ کو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہیں گے, لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا مرنے کے بعد میں کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے سوائے نیک اعمال کے. کہتے ہیں نا کہ نماز تو یار یہ بڑھاپے میں لوگ پڑھتے ہیں, یہ تو مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا, یہ تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے نماز پڑھنا, ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی ہمیں موت تو نہیں آئے گی نا. اور میرے عزیز مقصد کو سمجھ, آج لوگوں نے شہاب کو اپنا آئیڈیل بنایا, آج لوگ شہاب کی تعریف کر رہے ہیں, کتنا اچھا قدم اٹھایا ہے, لیکن پیغام کو آپ نے نہیں جانا, پیغام کو آپ نے اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس کا صرف یہی پیغام تھا, یہی مقصد تھا اس کے پیدل چلنے کا. اس نے ریزن یہی بتایا کہ میں اتنی دور اس لیے سفر کر رہا ہوں پیدل کہ تاکہ جو نیو جنریشن ہے, جو ہماری قوم کے جوان ہیں, جو معاشرے کے جوان ہیں, ان کو یہ پیغام مل جائے کہ جب میں اتنی دور پیدل چل کے جا سکتا ہوں تو آپ چند قدم چل کے اپنی مسجد میں نہیں آ سکتے. ہمیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ فلاں انسان بڑا اچھا کام کر رہا ہے, فلاں شخص بڑا اچھا عمل کر رہا ہے, لیکن میرے عزیزو کچھ سیکھنے کی کوشش کریں, اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. آخر وہ شخص کس مقصد کے تحت اس کام کو کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو سمجھیں گے تبھی جا کر کے آپ کو کامیابی ملے گی. آپ بھی تو عمل کریں نا ایسا, آپ بھی تو ایسے نیک اعمال کی طرف جانے کی کوشش کریں. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو صرف ایک میچ کے چکر میں نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں, ہم تو ایک فلم دیکھنے کے چکر میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ادھر اذانیں ہوتی ہیں میرے عزیزو, لیکن ہمارے موبائل سے گیمز بند نہیں ہوتے, ہم موبائل میں گیم کھیلنا بند نہیں کرتے. ہمارے گھر کی ٹی ویوں کی آوازیں تو کم ہو جاتی ہیں اذان کے وقت میں, لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ٹی وی کو بند کر دیا جائے. میرے عزیزو آواز ہلکی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ثواب کما لیا. نہ اذان کے جواب سے مطلب ہے, نہ اذان سکون سے سن سکتے ہیں. یاد رکھنا جب اذان ہوتی ہے, اذان ہوتے وقت اگر کوئی بندہ باتیں کرتا ہے, شور کرتا ہے, تو ان قریب اس کے بربادی کے دن آنے والے ہیں. آپ نے کیا سمجھ لیا, اذان کے وقت میں ریموٹ اٹھایا, آواز کم کر دی ٹی وی کی, بہت بڑا ثواب کا کام کر لیا آپ نے, لیکن نظریں ٹی وی کی طرف ہے, تصویریں برابر آپ کے سامنے آ رہی ہیں, ذہن آپ کا بھی اذان کی طرف نہیں گیا, اذان کے کلمات کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں. تو ہمیں دوسرا شخص تو بڑا اچھا لگتا ہے نیک عمل کرتا ہوا, اپنے آپ کو بھی نیک کام کی طرف ڈالیں, خود بھی نیک عمل کی طرف جائیں. میرے آقا نے نہیں فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اعمال کا رجسٹر تو بند میرے عزیزو ہو جاتا ہے. اب نمازی تھا نماز نہیں پڑھ سکتا, روزہ رکھنے والا تھا روزہ نہیں رکھ سکتا, اگر کوئی شرابی تھا شراب نہیں پی سکتا, زناکار تھا زنا نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھنا جو کچھ اس نے کیا ہے دنیا میں وہ تو رجسٹر میں لکھا ہوا ہے. مرنے کے بعد میں اگر نیک اعمال اس نے دنیا میں کیے ہوں گے تو مرنے کے بعد میں وہی نیک عمل اس کی قبر میں بھی کام آئیں گے, آخرت میں بھی وہی نیک عمل کام میں آنے والے. دنیا والوں کی طرف نہ جائیں, دنیا والے تو باتیں کرتے نہ جانے کس کس طرح کی. آپ ان دنیا والوں کے سامنے اپنے حالات کو رکھیں گے تو یہ آپ کی مذاق بنائیں گے, یہ دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر کے آپ کی برائیاں کریں گے, مذاق بنائیں گے. میرے عزیزو اگر اپنے حالاتوں کو رکھنا ہے, نیک عمل کرتے رہیں, اپنے حالات اپنی پریشانیاں رب کی بارگاہ میں رکھیں.
کیونکہ پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ رب العزت ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا رب کریم ہے۔ آج نہیں ہوتا میرے عزیزو، ہم پہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم مالداروں کے پاس جاتے ہیں، عہدے داروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے، آپ اگر مالداروں کے پاس میں عہدے داروں کے پاس میں جاتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں یا مصیبت زدہ ہیں، رکھنا میرے عزیزو اللہ آپ کی مصیبت کو دور نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو پریشانیاں دور ہو جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں آؤ، سجدہ کرو، رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کو رکھو، پھر دیکھو پریشانیاں آپ سے کیسی دور بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا رب کریم ہے۔